صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان قرآن المجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گلعنا دل کا بولتے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے. الحمدللہ رب العالمین. آج بہت ہی پیاری رات ہے. یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عظیم الشان معراج نصیب ہوئی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رفعت عطا کی گئی جو آپ کے علاوہ کسی اور مخلوق میں کسی کو نہ ملی. تو یہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے. جیسے میں نے ابتدا میں قرآن پاک کے 15ویں پارے کی ابتدائی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بیان فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى.
کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. تو مسجد حرام اور مسجد اقصی کی جہاں تک کی جو معراج ہے یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. اور اگر کوئی اس حصے کے معراج نبوی کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے. وغیرہ وہاں سے مسجد اقصی سے ساتوں آسمان تک کی معراج کا جو معاملہ ہے تو یہ معراج جو ہے یہ حدیث متواترہ سے ثابت ہے. جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ و بددین ہے. اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا سے آگے لا مقام کی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر فرمائی اور جاگتی حالت میں سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. تو یہ جو معراج ہے اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ خطا کار ہے. تو معراج کے 3 حصے ہوئے. پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دوسرا وہاں سے ساتوں آسمان تک، پھر وہاں سدرۃ المنتہا سے آگے لا مقام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر فرمائی. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج مجھے یوٹیوب چینل کے ذریعے دارالرضا کے آفیشیل پیج پر مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیاری بات پیش کرنا چاہوں گا کہ راہ دیدار الہی کا معاملہ وہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا میں خاص تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین عز و جل کا دیدار کیا. علماء کرام فرماتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا معاملہ تھا، جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے یکتا و بے مثال بنایا. کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 70,000 پردوں میں دنیا میں 70,000 پردوں میں چھپا کر بھیجا. اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر ان 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ بھی اٹھا لیا جاتا تو یہ دنیا کا جو سورج ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جلال کی تاب نہ لا سکتا اور یہ جل جاتا. یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی شان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پردوں میں بھیجا تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں. اور جنہوں نے دیدار کیا یعنی خوش نصیب حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، انہوں نے بھی فقط ایسا دیدار کیا کہ بس جیسے دیکھنا ہی ہوتا ہے، جیسا کوئی شخص خواب میں کسی چیز کو دیکھتا ہے تو ایسے دیکھا. تو مختلف روایات کے مختلف مضامین ہیں جن میں بعض صحابہ نے یہ کہا کہ ہم نے کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھر کر دیکھا ہی نہیں. کوئی صحابی کچھ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی اتنی وہ روشن چہرہ تھا کہ ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے سلائی کر رہے تھے سوئی کے ساتھ. تو رات کا اندھیرا تھا، پہلے تو لائٹوں وغیرہ کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو پہلے چراغ جل رہا تھا، اب وہ ہوا کے ذریعے چراغ بجھ گیا. اتنے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے مبارک دانتوں سے نور کی روشنیاں نکلتی ہیں جس سے وہ گم شدہ سوئی جو ہے وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جاتی ہے. جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نور والا چہرہ دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ مبارک کتنا حسین ہے، کتنا روشن ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو فرمایا خرابی ہے اس شخص کے لیے، افسوس ہے اس شخص پر جو قیامت کے دن مجھے نہیں دے سکے گا.
میرے پیارے بھائیوں غور کیجیے گا آگے کی جو بات میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. تو جب بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا محروم شخص ہے جو قیامت کے دن بھی آپ کو نہیں دیکھ پائے گا؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ صدیقہ وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ قیامت کے دن مجھے نہیں دیکھ پائے گا. تو یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں جب بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو ان کا مبارک نام زبان پر آ جائے یا کسی سے سنے تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نعتیہ دیوان خزائے کے بخشش میں فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کا اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی دنیا میں اچھا کام کرتا ہے یا اس کو کہیں عروج مل رہا ہوتا ہے تو اپنے نیچے والوں کو بھول جاتا ہے، اپنے ماتحت لوگوں کو بھول جاتا ہے. قربان جائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ پیدا ہوئے تو زبان مبارک پہ ایک ہی جملہ ہے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. تو پیدا ہوتے ہی زبان مبارک پر پہلا جملہ ربی حبلی امتی، یا اللہ پاک میری امت میرے حوالے کر دے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بندہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پیدا ہوتے وقت نہیں بھولا تو قیامت کے دن کیسے بھولے گا؟ کیا خوب شعر ہمارے پیارے مرشدی امیر حسن دامن وکالت العالیہ کہتے ہیں معراج کے مناسبت سے کہ معراج کی شب تو یاد رکھا، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پر ہم، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی اپنے امتی کو نہیں بھولے. جی ہاں آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے تو معراج النبی کی رات جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات دی گئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بھولے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعائیں مانگتے رہے، ہماری شفاعت کے لیے دعائیں مانگتے رہے. اور ابھی بھی علماء فرماتے ہیں کہ ابھی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار شریف میں تشریف فرما ہے تو ابھی بھی ہم گناہگاروں کو بھولے نہیں ہیں. بڑی پیاری بات پتہ چلی، ہمارے بعض اوقات کان بجتے ہیں، یعنی وہ کان بند ہو جاتے ہیں، شو شو کی آواز آتی ہے. تو ایک مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب کسی کے کان بجے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. کیوں کہ یہ وہ ربی حبلی امتی کی صدا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اپنے مزار شریف میں اب بھی ربی حبلی امتی فرما رہے ہیں یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. یہ وہ مبارک آواز ہے کہ جب بندے کی کان سے ٹکراتی ہے تو وہ ہمارے کان بند ہو جاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں جب یہ کیفیت بندہ محسوس کرے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. گویا کہ وہ آواز ہمیں صدا لگا رہی ہوتی ہے کہ غافل اب تو مجھے یاد کر، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہے صف آرا سب حور ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں صف آرا سب حور ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر معراج کو دولا جاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر معراج کو دولا جاتے ہیں۔ بلال بھائی آج ماشاءاللہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور پوری دنیا کے اندر الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ محافل میلاد کی ترکیب ہو رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ دارالرضا کے پلیٹ فارم پر بھی انشاءاللہ عز و جل جو ہے براہ راست انگلینڈ سے اور جو ہے براہ راست پاکستان سے ہمارے ساتھ بلال مدنی بھائی، آئیے مل کے کلام پڑھتے ہیں۔ صف آرا سب حور ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں آج فلک روشن ہے آج فلک روشن ہے تارے بھی جگمگ جگمگ ہے تارے بھی جگمگ جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں۔ جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دولا جاتے ہیں بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دولا جاتے ہیں معراج کو دولا جاتے ہیں معراج کو دولا جاتے ہیں۔ دیوانوں تصور اسرار دیوانوں تصور جب دولا بڑا سرور ہوگا وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولا بڑا سرور ہوگا شاپ تصور بس روتے ہی رہ جا
تصور بس روتے ہی رہ جاتے ہیں جبریل محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں۔ بلال بھائی کوئی واقعہ کوئی ہو جائے اقسام سواری جب پہنچی جبریل پڑھ کے رہی تکبیر نبیوں کی امامت اب بڑھ سلطان جہاں فرماتے ہیں نبیوں کی امامت اب بڑھ سلطان جہاں فرماتے ہیں نبیوں کی امامت اب بڑھ سلطان جہاں فرماتے ہیں۔ یہ شاہ شوائی خالق عطا حشر میں کیسے بھولیں گے میرا شب کو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں ہم دن اپنے گزار جاتے ہیں اسی امید پہ ہم دن اپنے گزار جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باغ باب بہاری چلی سرور انبیاء کا سواری چلی باغ بہاری چلی سرور انبیاء کا سواری چلی یہ سواری سونے باری چلی ابر رحمت اٹھا جیران ابر رحمت اٹھا جیران ابر رحمت اٹھا جیران کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے تور چوٹی کو اپنے چکانے لگا
ہر سودی کانے لگا، چوٹی کو اپنے چکانے لگا، چاند ہر سودی کانے لگا، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، عشق صبح صفا فاج کی رات ہے، عشق صبح صفا فاج کی رات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جیوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پاجی کی رات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، طور پر رفعت لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، مروانی کہاں، طور پر رفعت لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، مروانی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت ہی منفرد، ممتاز، عظیم معجزہ معراج ہے، جس کا ذکر اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ امام جلال الدین امام محمد بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف کے اندر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، حضور رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں حرم مکہ معظمہ سے بیت الاقصی کی طرف تشریف فرما ہوئے، جیسے اندھیری رات میں کوئی کا چاند چلے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو لے گیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم واقعہ کو اپنی پاکی سے بیان فرمایا،
نہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس عجز سے پاک ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں ان بلندیوں پر نہ لے جا سکے. اسرا بعبدہ، جو اپنے خاص بندے کو لے گیا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اسرا فرمایا، یعنی اس لفظ سے مسرت اور خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور عبدہ پر جو لفظ با ہے یہ معیت، ساتھیت کے معنی میں آتی ہے. جو لفظ با ہے نا، یہ بعبدہ، یعنی اس میں اشارہ یہ ہے کہ سیر کرانے والا سیر کرنے والے کے ساتھ ساتھ تھا. اب یہ جو کیفیت تھی، یہ ساتھیت تھی، یہ معیت تھی، یہ بے کیف تھی جو ہمارے ادراک میں نہیں آ سکتی، ہمارے عقلوں میں نہیں آ سکتی. اور عبدہ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اور بعض لوگ جو ہے عوام کے ذہنوں میں ایک غلط قسم کا شعبہ پیدا کرتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ عبد اور نور یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، لا یجتمعان، یعنی جمع نہیں ہو سکتی. یعنی جو نور ہو وہ عبد نہیں ہو سکتا، اور جو عبد ہو وہ نور نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ شبہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرشتے نوری ہیں. اور ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے بل عباد مکرمون، بلکہ عبد بندے ہیں عزت والے، یعنی فرشتے اس کے برگزیدہ اور مکرم بندے ہیں. اب غور فرمائیں کہ بلا شبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقی نوری مخلوق ہے، ان کو عبد فرمایا. معلوم ہوا کہ نور اور عبد جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے. عبد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، اور عبادت میں نوری، ناری، خاکی، جمادات، حیوانات سب شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. آگے ہے لفظ لیلن، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلم، رات کا ذکر فرمایا. اچھا، یہ جو سیر تھی یہ خاص نشانیاں دکھانے کے لیے تھیں، اور جو دیکھنا ہوتا ہے، سیر کرنی ہوتی ہے، وہ اچھی طرح دن کو ہوتی ہے. پھر رات کو کیوں سیر کروائی؟ اور رات بھی ایسی منتخب فرمائی جو 27ویں کی رات، جس میں چاند نظر ہی نہیں آتا. ان مطلب یہ ہے کہ نہ سورج کی روشنی میں اور نہ چاند کی چاندنی میں بلایا. اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ چاند اور سورج کی روشنی کے محتاج نہیں ہے، چاند اور سورج کی روشنی کے محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کائنات، تمام اجالے کی روشنیاں یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے منور ہے. سبحان اللہ. مجھے وہ حدیث پاک یاد آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اول خلق اللہ نور نبی کا من نورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی نا وہ تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، تو پیدا ہی جب نور سے ہوئے ہیں تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ تمام ہی فرشتے بقیہ جو بعد کے معاملات ہیں دنیا میں جو کچھ بھی ہو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی. یہ فرشتے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لے کر تمام فرشتے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نور سے پیدا کیے.
تو نور اور بشر یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ۔ وہ امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، اے صاحب جمال اور اے انسانوں کے سردار، آپ کے رخ انور سے چاند چمک اٹھا، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا کا حق ادا کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ خدا کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بزرگ ہیں۔ بلال بھائی یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور بعض احادیث مبارکہ میں آیا کہ معراج کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ حتیم کعبہ سے ہوئی، اور بعض احادیث مبارکہ میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے، انہا کے گھر آرام فرما رہے تھے، اور وہاں سے آپ جو ہے وہ حتیم کعبہ میں آئے، اور حتیم جو ہے یہ مسجد حرام کے اندر ہے، وہ جو حتیم ہے نا وہ مسجد حرام کے اندر ہے، کہ گویا کہ یہ جو معراج کی ابتدا ہوئی یہ مسجد حرام سے ہوئی، الی المسجد اقصی، مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے جو ہے وہ مالا اعلیٰ تک کا جو ہے وہ آگے بیان ہوا سورہ نجم کے اندر۔ آگے ارشاد فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، قرآن مجید کی میں تشریح کر رہا ہوں، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، الذی بارکنا حولہ، دنیاوی بھی اور دینی بھی، وہ سرزمین پاک وحی کی جائے نزول، انبیاء کی عبادت گاہ، ان کا جائے قیام و قبلہ عبادت ہے، اور کثرت انہار و اشجار سے وہ زمین سرسبز شاداب میوے اور پھلوں کی کثرت سے بہترین عیش اور راحت کا مقام ہے، اور یہ مسجد تمام انبیاء کا مرکز رہی ہے۔ اچھا آگے قرآن مجید کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا ہے دیکھتا ہے۔ اچھا یہ متعلق ہے اسرا کے، علامہ صاحب یہ جو ہے نا متعلق اسرا کے ہے، یعنی سیر کیوں کروائی، سیر کیوں کروائی؟ تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اچھا گویا کہ یہ سیر کیا تھی؟ برائے رویت تھی، کیا تھی؟ یہ برائے رویت تھی۔ اچھا بعض جو حضرات ہیں، بعض حضرات جو ہے نا یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ من آیاتنا میں جو لفظ من ہے نا یہ تبعید کے لیے ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نشانیاں دکھائیں بعض نہیں دکھائیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو نشانیاں جو آیات تھیں، نشانیاں تھیں، بعض کا تعلق دیکھنے سے تھا، بعض کا تعلق سننے سے تھا، اور بعض کا تعلق دیکھنے سے بھی تھا۔ جن آیات نشانیاں کا تعلق سننے سے تھا وہ کل آیات کا بعض تھی، اور اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جو یہ لفظ من ہے نا، من آیاتنا، یہ تبعیدیہ نہیں ہے بلکہ تفسیریہ ہے، تفسیر بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ معراج کو دولا جاتے ہیں، معراج کو دولا جاتے ہیں، معراج کو دولا جاتے ہیں، معراج
تجھ کو دولا جاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں قرآن پاک کی جو آیت ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھائیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب کی۔ معراج کے اندر جنت و دوزخ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر فرمائی، جنتیوں کے محلات کو دیکھا اور دوزخیوں کے گھروں کو دیکھا، تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتائے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیرے غلاموں کے لیے کیا کیا انعامات تیار کیے، آ کر دیکھ لو۔ تو اس کا مشاہدہ کرانا مقصد تھا، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جنت کی سیر کرائی گئی، اور پھر صرف جنت و دوزخ کی سیر نہیں کرائی گئی، سدرۃ المنتہا کی سیر کی، وہاں سے لامکان کی سیر کی، اس سے پہلے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، یعنی مختلف انبیاء کرام سے ملاقات بھی ہوئی۔ پھر وہ مسجد اقصی والا جو معاملہ ہے کہ مسجد اقصی کے اندر تمام بھی انبیاء کرام کو جمع کیا گیا، حالانکہ ایک روایت میں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں، اس منظر کو بھی دیکھا۔ کوہ طور والا وہ معاملہ جو تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی اے رب کریم مجھے اپنا دیدار کرا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں دیکھنا ہی ہے تو اس پہاڑ کو دیکھ لے، وَلَٰكِنْ يَنظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ برقرار رہا، سلامت رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ پر کوہ طور پر تجلی نازل فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور جل گیا، وہ تجلی برداشت نہ کر سکا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ سرکار وہاں موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست نہیں کی، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بتایا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ مجھے میری باتوں کو تسلیم کرنے والے بھی ہیں، میری معراج کی بات کو تسلیم بھی کرنے والے ہوں گے اور انکار کرنے والے بھی ہوں گے، جیسا کہ ابو جہل وغیرہ، ابو لہب وغیرہ۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات سیر کرائی گئی، اسی دوران معراج کے دوران ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کیا کہ جبرائیل یہ میرے واقع معراج کی تصدیق ہوتا ہے، قربان جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ ہر جگہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈنکے بج رہے ہیں، بعض لوگ ابھی بھی ان کی شان میں توہین آمیز کلمات کہتے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور یہ تیرا یار جو ہے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو یار ہے یہ آپ کی تصدیق کرے گا، کیونکہ یہ آسمانوں میں بھی صدیق ہے۔ ماشاءاللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے معراج کی وہ واقعے کی تصدیق کی اور ابو جہل نے جھٹلا دیا۔ تو اس بات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ماننا جو ہے وہ صحابہ کرام کا کام ہے، ہم ماننے والے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیے۔ اللہ اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ امیر اہل سنت کا ایک شعر ہے، انشاءاللہ وہ پڑھتا ہوں اور ساتھ اس کی میں انشاءاللہ تشریح جو ہے وہ اپنے لفظوں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کا شق صدر کے بعد پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے براق پیش کیا گیا. حدیث صحیح حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی سفید کھچر سے چھوٹی اور جو ہے وہ گدھے سے بڑی، یعنی براق میں اس پر سوار ہوا کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ چلا. اچھا، جب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا تو وہ فخر سے جھومنے لگا کہ آج سیاہ لامقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے، اور براق اس سعادت عظما پر جو ہے وجد میں آ گیا. اس پر جو ہے جبریل امین علیہ السلام نے اس سواری سے فرمایا رک جا، اللہ کی عزت کی قسم، تجھ پر جو سوار بیٹا ہے آج تک تجھ پر ایسا سوار نہیں بیٹھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق پر سوار کرا کے انہیں بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا، اور براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں پر سوار کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم جو ہے وہ پڑتا تھا. اب یہ دیکھیں کہ فضا فرشتوں کی تصور کریں، فضا فرشتوں کی درود و سلام، فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں نہایت ہی شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہو گئے. یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا، بلانے والا بھی نور، سواری بھی نور، سوار ہونے والا بھی نور، باراتی بھی نور، دولہا بھی نور، میزبان بھی نور، مہمان بھی نور، اور نوریوں کی یہ نوری برات. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں غبار بن کر نثار جائے، کہاں اب اس راہ گزر کو پائے. ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے جہاں بچھے تھے، خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم. جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، جب ان کو لے کر، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. جو ہم بیواہوں کی خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، جو ہم بیواہوں کی خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. غبار بن کر نثار جائے، کہاں اب اس راہ گزر کو پائے. ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. جی علامہ صاحب. سفر معراج کی جو مرکزی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اعزاز نصیب ہوا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم شان معجزہ ہے وہ یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے، دل سے نہیں، خواب کے اندر نہیں، سر کی آنکھوں سے رب العالمین عز و جل کا دیدار کیا۔ ورنہ معراج تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی بہت بار ہوئی ہے، بیان کیا جاتا تقریباً 34 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، جس میں روح کی معراج کا بھی ذکر ہے، اور جسم کی جو معراج ہوئی ہے وہ ایک ہی بار ہوئی ہے، جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں وہ 27 رجب المرجب کی رات ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور تعویذات پہننے کے حوالے سرکار سے صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرتبہ عطا فرمایا جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ تو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا معراج نبی کے اس حصے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو قرآن پاک سے ثابت ہے، اس کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ اور جو وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اس کا انکار کرنے والا گمراہ و بددین ہے، کیونکہ یہ جو معراج ہے یہ بھی احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اور وہاں سے لام مکان کی جو سیر کرائی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اپنے دیدار سے سرفراز فرمایا، اس کا انکار کرنے والا خاطی ہے۔ اللہ 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 حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج کی رات کا عظیم الشان تو بات ہے وہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امت کے لیے یعنی ہمارے لیے ایک عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا جو مومنین کی معراج ہے۔ میری مراد نماز وہ عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر سینکڑوں مقامات پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے ہم جب نماز پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ کچھ عطا فرمائے گا جو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ معراج شریف کے متعلق میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک رات کے چھوٹے سے حصے میں تشریف لے جانا یہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیح ہے، معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے، جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اس کا منکر گمراہ ہے۔ معراج شریف حالت بیداری میں جسم و روح دونوں کے ساتھ ہوئی، یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول کی کثیر جماعتیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام اسی کے معتقد ہیں۔ آیات و حدیث سے بھی یہی سمجھ آتا ہے۔ اور جہاں تک بیچارے فلسفیوں کا تعلق ہے جو علت و معلول کے چکر میں پھنس کر عجیب و غریب شکوک و شبہات کا شکار ہیں، تو ان کے فاسد اوہام محض باطل ہیں۔ اب دیکھیں علامہ صاحب 25-30 سال پہلے ہم نے ہوائی جہاز کا نام نہیں سنا ہوا تھا، اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو جو سواریوں کی جو کنڈیشن تھی اس کے اعتبار سے اور آج کل کی جو سواریاں ہیں اس میں فرق ہے۔ پہلے لوگ اونٹوں پہ سفر کیا کرتے تھے، تو معراج شریف کا جو سفر تھا مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 30 دن کا سفر تھا۔ آج ہم یہاں سے بیٹھے یو کے لیے تو 2 دن کے اندر پہنچ جاتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو اس کا جب کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے تو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ سب کچھ ہوا۔ ہوائی جہاز جو ایجاد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو عقل دی ہے نا، ہوائی جہاز ایجاد ہوا۔ پھر میرے پیارے مرشدی اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں یہ جو چاند ہم دیکھتے ہیں یہ گردش میں سورج سے زیادہ تیز ہے، یعنی سورج سے زیادہ جلدی یہ سفر تیز کرتا ہے۔ تو اس میں کیا عجیب بات ہے کہ معراج کی رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے چھوٹے سے حصے میں معراج کا عظیم الشان تحفہ عطا کر دیا۔
معراج کا سفر عطا کر دیا۔ تو جب مسلمان تو کہتے ہیں اسی کو ہیں جو قرآن پاک کو تسلیم کرے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ برحق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا، ہمارے لیے بیان فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یہ جو نبی ہے یہ اپنے منہ سے کچھ نہیں بولتے، یہ وہی کچھ کہتے ہیں جو انہیں وحی کی جاتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احادیث میں بیان فرما دیا کہ مجھے 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، مجھے دوزخ کا معائنہ کرایا گیا، مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، وہاں سے بھی آگے لامکان کی سیر کرائی گئی، وہ کعبہ کو حسین کا منصب کس کو دیا گیا، ثم دنا فرض اللہ کا منصب کس کو دیا گیا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ یہ منصب کس کو دیا گیا، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، یہ منصب کس کو دیا گیا، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تو مختص تھا۔ تو بلا شبہ ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی سر آنکھوں پہ رکھا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم نے ویسے ہی اس کو تسلیم کر لیا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ معراج کی رات کو عقل میں تولنے والے۔ معراج تو کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو عقل میں نہ آنے والی بات ہو، کیونکہ معجزہ ہوتا ہی وہی ہے کہ جو عادتاً ایسا نہ ہو، اور معجزہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ عاجز کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کرنا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنایا اور ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی وہ معجزے نہیں تھے۔ خود جب اور کوئی غیب کیا تو اس سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں کرو۔ سب سے بڑی جو غیب والی بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کرایا۔ اور کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب کی بات ہے؟ آج بات امام الانبیاء کی شان میں بکواس کر رہے ہوتے ہیں، نبی کیا غیب جانتے ہیں، جبکہ قرآن خود ارشاد فرما رہا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی جو ہیں یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو بلا شبہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سے ثابت ہے، حدیث متواترہ سے ثابت ہے، اور علماء کرام، علماء اہل سنت، علماء حق یہ ہمیں بیان کر چکے ہیں۔ اب جیسے علماء اہل سنت نے ہمیں بیان فرما دیا، ہمارا اسی پر ایمان ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی شان کو بیان فرمائی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ ڈاکٹر سے موچی کا کام تھوڑی پوچھا جائے گا، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں جوتے کو کیسے سلائی کرتے ہیں۔ ہر آدمی کا ایک مذہب ہوتا ہے، دین کے معاملات کو سمجھنے والے یہ علماء ہی ہوتے ہیں۔ ہمیں بالخصوص علماء اہل سنت، وہ علماء اہل سنت جن کا دنیا میں نام ہے، جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر عالم دین، مفتی اسلام، مجتہد فی الفقہ، انہوں نے جو عقائد ہمیں بیان کیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی نادیہ دیوان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں نے جو بھی بیان کیا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا۔ جی بالکل بالکل، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان، چلتے ہیں اگلے، چلتے ہیں انشاءاللہ اپنے پروگرام کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کے آتے ہیں، چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤ کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے۔ آگے فرماتے ہیں جھکا تو مجرے کو عرش اعلیٰ
گرے تھے سجدے میں بزم بالا، یہ آنکھ قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے۔ اچھا بلال بھائی، جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو عرش نے آپ کے دامن کو تھام لیا، آپ عرش پر متمکن ہوئے، اور میرے آقا اعلی حضرت یہاں پہ بڑا پیارا کلام، بہت ہی پیارا فرماتے ہیں، وہی لامکا کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام بلغ العلا بکمالہ۔ اچھا آگے جو منزل تھے، آگے حجابات ہی حجابات تھے، تمام پردے اٹھا دیے گئے، اور آخر ایک مقام آیا کہ میرے آقا علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ سراغ عین متا کہاں تھا، نشان کیفا و الہ کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگے منزل نہ مرحلے تھے۔ اور اس مقام کا جیسے کہ علامہ صاحب جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترے، تمہارے صاحب نہ بہکنے والے نہ بے راہ چلے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ یہ ساری جو ہے قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ پھر آگے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، اٹھا جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دو ہی کہ نہ کہ وہی نہ تھے نہ ارے تھے، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، جہد کہ کسے بتائے کدھر گئے تھے اللہ۔ اچھا وہاں پہ جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ پردے ہٹا دیے گئے، پھر وہاں پہ ایک بہت ہی پیاری آواز، اللہ محبت بری صدا، ادن منی، میرے قریب آئیے، میرے قریب آئیے۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس جو یہ وقت تھا، یہ جو سبحان اللہ، وہاں پہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑے محمد قریب و احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤ یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ مقام ادنا سے گزرے تو مقام فتح اللہ پر پہنچے، وہاں سے گزرے تو قاب قوسین تک پہنچے، پھر او ادنا، یہ ادنا اس میں تفضیل کا لفظ ہے، یعنی قربت میں زیادتی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، پھر اس نے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان اپنا ید قدرت رکھا، اس سے میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک پائی، اور زمین اور آسمان کی ہر چیز کو پا لیا۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کریم اپنے گھر میں بلائے اپنے دوست کی ضیافت کرے، مگر خود اس سے چھپ جائے اور چہرہ نہ دکھائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پھر ایک اور جو ہے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا۔ اللہ سبحان اللہ۔ جی علامہ صاحب چلتے ہیں، آپ کچھ فرمائیں، پھر انشاءاللہ عز و جل دعا کی ترغیب کرتے ہیں۔ کی بات بتانا چاہوں گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا،
علماء کرام فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء کرام بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نہیں جان سکتے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت خود رب العالمین ہی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کوئی بھی نہیں جان سکتا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فضال عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں عنایت کی گئی ہے، ان میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر، ہم امتیوں پر یہ بہت ہی پیارا تحفہ عطا فرمایا ہے معراج کی رات 5 نمازوں کا. جو بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں بالخصوص 5 نمازوں کا اہتمام ضرور کریں، کم از کم ان 5 نمازوں کا. نوافل بے شک نہیں پڑھتے نہ پڑھیں، مستحبات پر عمل نہیں کرتے نہ کریں، لیکن یہ 5 وقت کی نمازیں ضرور پڑھیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. انہی آنکھوں کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے میرے امتیوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. ہم امتی کے لیے سب سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ یہی تو اعزاز ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں. آج یہ پیغام لے کر جائیں، ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو راحت پہنچائی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بننا ہے بصورت نماز کی ادائیگی کا. اور کوئی بھی آج سے ہم سے آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. نماز قضا کرنا دور کرنے کی دور کی بات ہے. 5 وقت کی نمازیں ہم انشاءاللہ عزوجل مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا و پکا نمازی بنائے اور اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنائے. جی ماشاءاللہ. امیر اہل سنت کے جو ہے نا وہ آخری اشعار پہ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. امیر اہل سنت جو ہے بہت ہی پیارا جو قصیدہ لکھا، اس کے آخری 2 اشعار پڑھتے ہیں. اللہ کی رحمت سے جا پہنچ بنا کی منزل پر، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، دیدار کی لذت پاتے ہیں. اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، دیدار کی لذت پاتے ہیں. وہ کیسا منظر ہوگا جب دولہا بنا دل بے ہوگا، جب دولہا بنا دل بے ہوگا، کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں. اور معراج کی شب کو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان.
الحمدللہ بہت سارے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ دیکھنے والے تھے، کمنٹس میں دعاؤں کے لیے کہا، جنہوں نے پرسنل میسج کہے، انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا رب العالمین، اے مالک و مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مالک و مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے یا رب العالمین، اے مالک و مولا تو رحیم ہے، رحم فرما، تو کریم ہے، کرم فرما دے، مغفرت فرمانے والا ہے، اے مالک و مولا ہماری مغفرت فرما دے یا رب العالمین، مغفرت فرما دے، اے مالک و مولا مغفرت فرما دے۔ آج کی رات کے صدقے اے مالک و مولا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جسم مبارک کا صدقہ، وہ لمحات جب میرے آقا علیہ السلام نے اے رب تیری بارگاہ میں بیٹھ کر تیری زیارت کی، اے مالک و مولا ان لمحات کا صدقہ، اے مالک و مولا ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا رب العالمین۔ اے مالک و مولا تو کریم ہے، ہم نے مالک و مولا تیری بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلا دی ہیں، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اے مالک و مولا تجھ سے بھیک مانگتے ہیں یا رب العالمین۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما یا رب العالمین، ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی مالک و مولا پیارے ہمارے گھروں کے اندر ہمارے پیارے انتقال کر گئے، اے مالک و مولا ان کی مغفرت فرما یا رب العالمین، ان سب کی حتمی مغفرت فرما یا رب العالمین۔ اے مالک و مولا تو مغفرت فرمانے والا ہے، اے مالک و مولا مغفرت فرما یا رب العالمین۔ معراج کا صدقہ اپنی معراج عطا فرما، تیری جب کہ عید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو مانا مدنی مدینے والے، میں گرچے ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ، ہمیں سینے سے لگانا مدنی مدینے والے۔ یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے آقا، یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے۔ میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے۔ تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے مالک و مولا ہم سے ایسے کام لے لے کہ جس سے تو تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے یا رب العالمین۔ عبادت میں دل لگا دے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا شوق عطا فرما، ذکر اللہ کرنے کا شوق عطا فرما یا رب العالمین۔ آج اس معراج کے صدقے بڑی بابرکت والی رات ہے، رحمتوں کے نزول والی رات ہے یا رب العالمین۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما یا رب العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے مالک و مولا جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں یا اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما یا رب العالمین۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن کی اولاد ہے انہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، عشق رسول بنا یا رب العالمین۔ اے مالک و مولا امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما یا رب العالمین۔ اے مالک و مولا ہمارے دار الرضا کو دن رات دگنی چگنی ترقیاں عطا فرما، حاسدین کی میلی نظروں سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ اے مالک و مولا جو بھی اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ٹیچرز ہیں، ناظم ہیں، اے مالک و مولا سب کو برکت عطا فرما۔ ہمارے عثمان بھائی اے مالک و مولا ان کو برکت عطا فرما، اے مالک و مولا ان کے پاؤں کے اندر فریکچر ہو گیا، مالک و مولا صحت یابی عطا فرما۔ ہمارے بلال بھائی کو برکت عطا فرما، ان کے بچوں کی خیر فرما یا رب العالمین۔ جو بھی اے مالک و مولا محبت اور مخلص ہیں اے مالک و مولا ان سب کو برکت عطا فرما۔ اے مالک و مولا جتنے بھی اے مالک و مولا تقریباً 4 ارب
درود پاک کا نذرانہ جو پیش کیا گیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبول فرما، جن جن نے پیش کیا سب کو اپنی برکتیں عطا فرما، حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا مدینہ دکھا، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن ہم سب کا محبوب کے قدموں میں بنا دے، قسمت ہمیں مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا ہے، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول